وزیراعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کو وزیراعظم ہاؤس آمد پر خوش آمدید کہا۔ ایرانی صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ مسعود پزشکیان نے وزیراعظم ہاؤس کے لان میں پودا لگایا۔ اس کے بعد ایرانی صدر کا وفاقی کابینہ کے اراکین سے تعارف کروایا گیا۔ اس سے پہلے ایوان صدر میں ایرانی صدر اور صدر مملکت آصف علی زرداری کی ملاقات ہوئی، جس میں دو طرفہ تعلقات اور ایران امریکہ مذاکرات کے دوسرے مرحلے پر گفتگو کی گئی۔ ایرانی صدر کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات کے دوران علاقائی صورتحال اور امن کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ISPR کے مطابق ایرانی صدر نے مذاکرات، تناؤ میں کمی اور علاقائی استحکام کو فروغ دینے میں پاکستان کے تعمیری اور ذمہ دارانہ کردار کو سراہا۔ انہوں نے بڑھتے ہوئے جغرافیائی سیاسی چیلنجز کے دور میں تنازعات کے پرامن حل کی حوصلہ افزائی اور علاقائی سٹیک ہولڈرز کے مابین افہام و تفہیم کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششوں کا اعتراف کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں فریقین نے پاک ایران تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی مشاورت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا، جس کا مشترکہ مقصد پورے خطے میں امن، خوشحالی، استحکام کو فروغ دینا ہے۔ کرنل عابد لطیف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اسی پر بات کریں گے۔ عابد لطیف صاحب، کہیے گا پاکستان کے تاریخی ثالثی کے کردار کے بعد ایرانی صدر کا دورہ پاکستان آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ These are very historic moments اور یہ بہت ہی تاریخی لمحہ ہے، کیونکہ دیکھیے یہ ایک بہت آپ کہہ لیجیے کہ جو پچھلے 300 دن تھے وہ بہت ہی ایک ٹیکسچر آف ٹائم تھا، کنچر آف ٹائم کے جس کے اندر دنیا جو تھی وہ بہت ہی تذبذب کا شکار تھی، کیونکہ ایک بہت بڑا کنفلکٹ جو تھا، ایک ہسٹورک کانٹیکسٹ بھی جس کا تھا اور ایک والیٹائل ریجن کے اندر تھا، تو وہ ایک ایسی سچویشن بھی میں بھی جا سکتا تھا جہاں پہ دنیا ورلڈ وار کی طرف چلی جاتی۔ تو پاکستان نے جس طریقے سے الحمدللہ ہماری لیڈرشپ نے جس طرح سے اس کو ہینڈل کیا، جس سنسیریٹی اور نیک نیتی کے ساتھ، تو آج جو یہ ایرانین پریزیڈنٹ اور ان کے ساتھ ان کے فارن منسٹر اور پورا وفد جو آیا ہے وہ اس چیز کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں ایرانی اور لیڈرشپ کی طرف سے، ایرانی قوم کی طرف سے پاکستانی لیڈرشپ کو اور پاکستانی قوم کو۔ تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا میسج ہے، یہ بہت ہسٹورک مومنٹ ہے، اور ہم بڑے عرصے کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو جیو اسٹریٹجک ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ بہت سگنیفیکنٹ ہیں۔ ایران کے اور امریکہ کے اس کانفلکٹ کے بعد اس پورے ریجن میں جیو اسٹریٹجک ریسیٹ ہو چکا ہے، اور اس ریسیٹ میں جو دو مڈل پاورز ابھر کے سامنے آئی ہیں وہ پاکستان اور ایران ہے، اور وہ آج اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اسکرین پہ بھی وہی بانڈ ہومی، وہی باڈی لینگویج، وہی پازیٹیو انرجی، وہی ہوپ جو آپ کو نظر بھی آ رہی ہے۔ ان کی جو لیڈرشپ جب آئی ہے تو وہ بالکل اس طریقے سے پاکستانی لیڈرشپ سے مل رہے ہیں جیسے کہ کوئی اپنے ہی ملک میں اپنی ہی جگہ پہ آ گیا ہو۔ تو وہ ایک یہ جو سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے جی، یہ بہت ہی آئی تھنک ایک خوش آئند بات ہے، اور ایک نئے ایرا کی آئی تھنک بگننگ کا میں سمجھتا ہوں آغاز ہو رہا ہے۔ دونوں جو ملک ہیں ان کا ایک ہسٹورک آپس میں لنکیجز ہیں جو پچھلے 2-3 ڈیکیڈ سے تھوڑے سے کولڈ ہوئے تھے، لیکن اگر آپ اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو سینچریز اولڈ ان کا ایک طریقہ کار ہے۔ دونوں جو ہیں وہ ایک وائبرنٹ اور سوسائٹیز پہ بیس کرتے ہیں، اور ایران کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ تو صدیوں اولڈ ہے، کیونکہ مغل امپائر سے لے کے جب انگریز سب کانٹیننٹ میں آیا اس ٹائم تک اگر آپ دیکھیں تو فارسی واز دی آفیشیل لینگویج آف دس پارٹ آف دا ورلڈ آلسو۔ بہت شکریہ کرنل عابد لطیف ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بریگیڈیئر مسعود خان ریٹائرڈ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مسعود صاحب، کہیے گا آپ ایرانی صدر کے دورے پاکستان کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ جی ہاں، دیکھیں میرے خیال میں کہ اس بات چیت کے فوراً بعد پاکستان ان کا آنا اور جس سے اس کی سگنیفیکنس کو واضح کرتا ہے، اور خاص طور پر اسلام آباد کا جو MOU ہوا ہے اس کے بعد جو بات چیت ہوئی ہے سوئٹزرلینڈ میں، اس کے بعد انہوں نے آنا، سو پاکستان پہ ان کا کانفیڈنس کو ظاہر کرتا ہے، پاکستان کی لیڈرشپ پہ کانفیڈنس کو ظاہر کرتا ہے، اور پاکستان کے اس ڈپلومیٹک رول کو وہ ایکنالج کرتے ہیں جو پاکستان نے کیا ہے۔ وہ پاکستان کو خالی ایز اے میڈیٹر یا فیسیلیٹیٹر کے طور پر نہیں دیکھتے ہیں،
لیکن اب ایران پاکستان کو ایز اے ٹرسٹڈ نیبر کے طور پر دیکھ رہا ہے, ایز اے پارٹنر کے طور پر دیکھ رہا ہے, ڈیپینڈیبل پارٹنر کے طور پر دیکھ رہا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ جو پاکستان نے اسکلیشن کو اس کو کنٹرول کیا, روکا اور بات چیت کے لیے اسپیس پرووائڈ کیا, وی پرووائڈڈ دیم پلیٹ فارم بات چیت کے لیے, اور جس طریقے سے ہماری لیڈرشپ تھی اور پھر معاشر عاصم مدیر کے وزٹس تھے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. دفاعی تجزیہ کار مسعود احمد خان ہمارے ساتھ موجود تھے.